ایک بڑی عجیب حدیث پاک جب میں دوران طالب علمی پڑھا کرتا تھا، شروعات میں جب میں نے پڑھا تھا تو بڑا مجھے تجسس ہوا تھا۔ ابھی اس حدیث کو میں آپ کو سناؤں گا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ حدیث ابھی مجھے کیوں یاد آئی۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک امام صاحب حفظہ اللہ وہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو وضو کر کے وہ گئے اور انہوں نے سنتیں پڑھی۔ پھر جب جماعت کھڑی ہوئی نماز کے لیے، وہ کھڑے ہوئے تو انہیں یاد آیا کہ میں نے وضو تو کیا ہے لیکن پیر دھونا بھول۔ ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ تھا کہ اب اگر میں جماعت توڑ کر کے واپس آتا ہوں، حالانکہ جماعت تو شروع بھی نہیں ہوئی تھی، نماز ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وضو میں رکن ہے، ضروری ہے، فرض ہے پیروں کا دھلنا، تو نماز ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ لیکن ان کے لیے یہ بڑا معمہ تھا اور ایک امتحان تھا کہ اگر میں پیچھے نکلوں تو پھر مقتدی کہیں گے ایسا کیوں کیا، اور اگر میں پیچھے نہ نکلوں تو اللہ کے بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے کہ اتنے لوگوں کی نماز میں کیسے خراب کروں۔ خیر، اسی کشمکش میں وہ باہر نکل گئے، سب کو کہا بیٹھو میں آ رہا ہوں، تھوڑا سا ایک مجھے ضروری کام رہ گیا ہے، ایک وضو کا ایک فرض ادا کرنا ہے۔ وہ گئے نل پر اور پیر دھل کر کے آ گئے، پھر سب کو کہا چلو نیت باندھو، نماز پڑھی۔ اب اس کے بعد تو ایک بڑا واویلا مچ گیا مقتدیوں کے درمیان۔ اب اور لوگوں کے ذہن میں تو یہی تھا نا کہ اگر امام دوران نماز چھوڑ کے جائے، وضو وغیرہ اگر اس کا ٹوٹ جائے تو خلیفہ کا جو مسئلہ ہے استخلاف، کہ وہ اپنے پیچھے اپنے نائب امام کو یا مؤذن جو بھی ہے، جو علم داں ہو، اس مسئلے کو سمجھتا ہو، اسے اپنا خلیفہ بنا کر کے مصلی پر چلا جائے اور واپس جا کر کے وضو کر کے آئے۔ لیکن یہ مسئلہ اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ جب نماز شروع ہو چکی ہو، ابھی تو امام نے نماز شروع تو کر دی ہے لیکن شروع ہوئی نہیں، کیونکہ اس کا وضو ہے نہیں۔ وضو ہوتا، اللہ اکبر بولتے تو نماز شروع ہو جاتی، پھر ان کا وضو اگر ٹوٹتا تو نماز کے لیے کسی دوسرے کو بنا دیا جاتا۔ لیکن ابھی نماز شروع ہی نہیں ہوئی ہے تو بیچ میں خلیفہ کیسے بنایا گیا؟ تو ایک بہت بڑی بحث کا یہ موضوع بن گیا لوگوں کے درمیان، اور عوام کا نام جانتے ہی ہیں، اگر کوئی ایک آدھ مسئلہ جانتا ہے تب تو وہ اور بڑا مفتی ہوتا ہے، ایک دم امام کے پیچھے پڑ گیا کہ آپ کو پیچھے والے کو، آپ کو مؤذن کو آگے بڑھا کر کے جانا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہوئی۔ امام کے لیے بھی بڑا امتحان ہو گیا۔ میرے پاس جب یہ بات آئی تب مجھے وہ حدیث آئی جو میں نے بخاری میں، مسلم میں، امام احمد کے ہاں مسند احمد میں بھی ہے، امام مالک کے موطا میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، بہت ساری کتابوں میں بہت سارے صحابہ سے یہ مروی ہے۔ وہ کیا؟ اسی حدیث کو پیش نظر رکھ کر کے میں نے اس مسئلے کا جواب دیا، اور یہ سمجھنے کے لائق ہے، یہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث یہ حضرت ابو ہریرہ والی روایت اور سیدنا مولا علی والی روایت، میں دو روایتوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مطلب بات ایک ہی ہے، تھوڑا سا لفظ آگے پیچھے ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فجر کے لیے ہمارے جانب نکلے، تکبیر کہہ دی گئی، اقامت کہہ دی گئی، حضور مصلی پر بڑھے اور حضور نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، اور نماز میں داخل ہو گئے۔ پھر حضور نے کہا، حضور باہر نکلے اور ہم کو اشارہ کیا، فَأَوْمَا بِيَدِهِ أَنَّ مَكَانَكُمْ، کہ تم سب اپنی جگہ پر رہو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اپنے حجرے سے واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ حضور کے بال مبارک سے پانی کا قطرہ ٹپک رہا تھا۔ پھر حضور نے کہا، انی کنت جنباً، کہ میں حالت جنابت میں تھا، یعنی میرے اوپر غسل واجب اور ضروری تھا، فرض تھا، لیکن میں غسل کرنا بھول گیا تھا، نہانا بھول گیا تھا۔ مجھے یاد آیا تو اس لیے میں نے تم سب کو کھڑا کر کے میں گیا اور غسل کر کے آیا۔ دوسرے روایت کے الفاظ ہے کہ میں بھی بشر ہوں، انسا، میں بھی بھول جاتا ہوں، میں یہ بھول چکا تھا کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی والی جو روایت ہے اس میں فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو، کبھی شیطان بھلا دے، تو تم بھی اسی طرح کرو، کیا کرو کہ فوراً جا کر کے وضو یا غسل جو چھوٹا ہے وہ کر کے آؤ۔ یہ حدیث ہے۔ جب میں اس کو پڑھتا تھا تو بڑا عجیب شروع مرتبہ میں مجھے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے لیے، یعنی یہ تو امام المعصومین ہے نا، نبیوں کا سردار ہے، ان سے بھول ہو گئی۔
یہاں پہ بتایا گیا، نبی نے جو فرمایا کہ میں بھی بشر ہی ہوں، سارے اپنے کمالات کے باوجود، نبیوں کی امامت کے باوجود، ختم رسالت و نبوت کے باوجود، میں بھی بشر ہی ہوں۔ انسان سے بھول چک ہونا یہ عام بات ہے، لیکن آپ بھولتے ہیں یہ بڑی بات نہیں ہے، بھول کے بعد آپ کیا کرتے ہیں یہ بڑی بات ہے۔ اگر وہ امام صاحب اگر اسی طرح نماز پڑھا دیتے تو پیچھے کسی مقتدی کو تو خبر نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے اللہ کا ڈر دکھا، ان کو لگا میں اللہ کے بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، ابھی اگر شرم کے مارے اگر میں نے نماز مکمل کر دی اور ان سب کی نماز میں نے خراب کر دی، میرے ایمان کی بات ہے۔ تو بھولنا بڑی بات نہیں ہے، بھولنے کے بعد آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے یہ دیکھنا عظیم ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک مجھے اس امام صاحب کے مسئلے میں یاد آئی، تو مجھے لگا واقعی میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سیرت عطا فرمایا ہے کہ جن کے زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، قابل عمل ہے، نمونہ ہے، نمونہ حیات ہے ہمارے لیے۔ کہ ابھی جو یہ امام بھول چکا ہے وضو کا ایک فرض، اب یہاں پہ کس کی اقتدا کرے، کون سے مسئلے پر عمل کرے، کس کو اپنا اسوہ بنائے؟ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بظاہر بھول ہمارے لیے قابل تقلید بن گئی، امت کے لیے آسانی ہو گئی۔ اور یہ بھی کہ اگر امت کے کوئی ائمہ اگر کسی وجہ سے اس طرح کے حالات ان کے ساتھ ہو جائے، بھول جائے، تو وہ بہت زیادہ شش و پنج میں نہ پڑے، فتنے میں نہ پڑے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، بلکہ یہ سوچے کہ جب رسولوں کے امام محمد رسول اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آ سکتا ہے تو میرے ساتھ بھی آ گیا ہے، اور آج یہ میرے ساتھ آ گیا ہے تو ایک طرح سے مجھے حضور کی قربت اور حضور کی سنت کی قربت ملی ہے کہ حضور کے ساتھ جو معاملہ ہوا میرے ساتھ بھی ناخواہی میں ہی صحیح ہو چکا ہے۔ یہ ایک دل میں سوچ رہے تاکہ جو شرم ندامت کی جو بات ہے وہ نہ آئے۔ اب تقاضے بشری اس طرح ہونا عام بات ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی یہ وہ سیرت ہے، یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ بڑوں کی بھول جو ہوتی ہے نا وہ چھوٹوں کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ بڑوں سے اگر کوئی بھول چک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، یہ چھوٹوں کے لیے تو انعام ہے، رحمت ہے، ان کے لیے جواز مل گیا، ان کو زندگی میں آسانیاں مل جاتی ہے، ان کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے میں اور زیادہ خوبصورتی محسوس ہوتی ہے۔ تو نبی کے یہ حدیث کہ نبی ہو کر کے حضور سے بھول ہوئی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کے ذریعے نبی کی امت کو یہ درس دیا کہ اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے تو شرم و حیا کی بات نہیں ہے، زیادہ شش و پنج میں نہیں پڑنا ہے، تمہارا نبی تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر گوشے میں وہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، صرف تجارت میں اور صرف تقاریر میں اور صرف دعوت اللہ میں نہیں، کہ اگر نماز میں بھول بھی ہو گئی اس میں بھی اگر نمونہ اسوہ تمہیں چاہیے تو تمہارے نبی کی زندگی میں مل جائے۔ سبحان اللہ، کیا نبی کی سیرت ہے! اللہ تعالیٰ حضور کی محبت اور حضور کی سیرت ہمارے سینوں میں